5 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری نماز یاد کروا دی تھی، اور 5 سال کی عمر میں حضرت حسین بڑے بندوں کا وضو ٹھیک کرا دیا کرتے تھے۔ تیرے بچے کو کچھ آتا ہے؟ تجھے کچھ آتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال کی عمر میں باقاعدہ حدیث کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا، اور وہ حدیث کی مجلس جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بچپن کے اندر اپنے نانے کی مجلس میں یہ بات سنی۔ جوانی، تو کہتا ہے جوانی مستانی، تو کہتا ہے جنون، تو کہتا ہے شباب، تو کہتا ہے کباب، لیکن شہزادے بھرپور جوانی میں میدان کارزار میں جرجیر کی جنگ پڑی ہے، 1.5 لاکھ کی فوج تھی، اور مقابل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے اترے جناب عثمان ذی نورین کے دور مبارک میں، اور 1.5 لاکھ کی فوج کے پرخچے اڑائے۔ دلیر سالار اسلام کا سپاہی میرا آپ کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7 سال کی عمر میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام فجر سے پہلے مسجد میں فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنی مشکلوں کا حل نماز میں تلاش کرو۔ ایک تسبیح آپ کو آتی ہے میرے اہلدی ساتھیو، آپ کو مبارک ہو، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہو، آپ وہ تسبیح کثرت سے پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب علیا ومن احب حسنا وقال ومن احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ کے لیے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں کی، قربانیوں کی تاریخ ہے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو بڑے مشکل اور نامساعد حالات تھے۔ مشرکین کی سازشیں اور ان کے تکلیف دہ رویے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اور پھر ان کو اذیتیں اور تکلیفیں اللہ کے راستے میں دی جانا، پھر ہجرت پہ مسلمانوں کو مجبور کر دینا، مکہ مکرمہ میں سانس لینا محال بنا دینا، کبھی ہجرت حبشہ اور کبھی ہجرت مدینہ، پھر مدینہ طیبہ میں منافقین اور یہودیوں کی الگ سازشیں، اور ان کانٹوں کے درمیان اسلام کا پھول پوری خوبصورتی سے کھلا، اور اس نے لوگوں کو اپنے لطف اور خوشبو سے محظوظ کیا۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام
دین اسلام کو ہر مشکل حالت صورت کو قبول کر کے مکمل فرما کے گئے، اور اس مکمل دین پہ الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی، جو آج تک قرآن مجید کے الفاظ میں میرے آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور ایمان سے پیار اور اس دین کی نشر و اشاعت، یہ خالق کا مقصد ہے دنیا بنانے کا اور انبیاء کی بعثت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان تمام نفوس سے بھی پیار اور احترام کا تعلق برقرار رکھا جائے جن نفوس نے حضور علیہ السلام سے دین لے کے ہم تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب اور آپ علیہ السلام کے گھر والے اہل بیت، آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں۔ قرآن مجید نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ اصل اہل بیت بیوی ہوتی ہے، اس سے پھر بچے وہ اہل بیت ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے دیے، سیدہ زینب، ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے عبداللہ طاہر طیب 2 کنویتوں کے ساتھ، اور ابراہیم بعد میں ماریہ قبطیہ سے جو ذرا تھوڑی سی عمر گزارنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی 3 بیٹیاں، بڑی 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں انتقال فرما گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ الگ جمعوں کا متقاضی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے سرپرست بن کے حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ایمان لانے والوں میں پہلے نمبر پہ، اور بچپن میں ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی خدمت، معیت، سرپرستی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری۔ حضور علیہ السلام نے مکمل تربیت فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ علی سے محبت مجھ محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ محمد سے محبت کرے۔ اب رسول رحمت علیہ السلام کائنات کا خلاصہ ہیں، روئے زمین کے چپے چپے کے امام ہیں، آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا، خدا کے راز آپ کے سینے پہ اتریں۔ اب جس کسی کو بھی اعزاز ملنا ہے آپ کی زبان مبارک سے ملنا ہے۔ اس پاک زبان نے یہ کہا کہ جس بندے نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھی یا دل کے اندر کھور رکھا تو وہ میرا واضح اعلان سن لے کہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل میں کھور رکھتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو کھوٹا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا ہوں۔ لوگوں، جو علی سے سچا وہ مجھ سے سچا، جو علی سے کھوٹا وہ مجھ محمد سے کھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن، تجھ سے جو محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا، جو تجھ سے نفرت رکھے گا وہ میری امت کا منافق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت بیان فرمائی، اب وہی محبت میں آپ نے کرنی ہے۔ ایک محبت ہے میری اپنی مرضی کی محبت، ایک محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے کہ محبت اس انداز سے کرنی ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ ہم نے دیکھا ہے آپ کے قدموں پہ جھک رہا تھا، ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی جھکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محبت کا معیار تم نہیں طے کرو گے، میں محمد طے کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے در پہ اور میرے قدموں میں جھک کے سجدہ کر کے تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا خیال ہے، لیکن میں تم کو بتاؤں گا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کرے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا معیار کون طے فرمائیں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس معیار پہ پورا اترے وہ محب ہے، وہ سچا محبت کرنے والا ہے. جو اس معیار پہ نہ اترے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری وجہ سے دو گروہ آگ کے اندر چلے جائیں گے، ایک تیری شان میں تنقیص کر کے اور دوسرا تیری تعظیم میں اضافہ کر کے، تجھے بڑھا کے حد سے زیادہ اٹھا کے خدا کے برابر کھڑا کر کے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، خلیفہ چہارم، سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد جناب ابو طالب کے صاحبزادے، فاطمہ اسد کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لخت جگر اور نور نظر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک داماد حسنین کریمین کے والد گرامی، میرے آپ کے ایمان کا حصہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. 4 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے. پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ رشتہ طے پایا. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں گھر کی صفائیاں کروائیں، میں نے لیپا پوچی کی، اور میری زندگی میں فاطمہ کی شادی سے خوبصورت شادی کوئی نہیں ہے. بھرپور طریقے سے صدیقی خاندان اس میں شریک ہے. تو فرمایا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں، اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسماء بنت امیس سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ لے کے آئیں. یہ کوئی اس کی بند کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور اپنی زبان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالی. پہلی گٹی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم و جان، رگ و پے اور خون کا حصہ بنی، وہ لب تھا کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ وہی لب مبارک ہے جو ٹوٹی ٹانگوں پہ لگتا تھا وہ جڑ جاتی تھیں، خراب آنکھوں پہ لگتا تھا بینائی لوٹ آتی تھی. یہ وہی لب مبارک ہے جو 10 بندوں کے کھانوں میں پڑتا تھا اور وہ 10 بندوں کا کھانا ہزار کو کفایت کر جاتا تھا. یہ وہ لب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. میرے بیٹے علی تم نے نام کیا رکھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے نام حرب رکھا ہے. فرمایا حرب نہیں، میں محمد اس کا نام حسین رکھتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ علیہ السلام نے حسن نام بھی آپ نے رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حسن کا نام بھی حرب رکھا تھا اور پھر حضرت حسین کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حرب رکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ حسن اور حسین ہیں. اور نانے کو کتنی خوشی ہے کہ 7ویں دن نانا جی کائنات کے امام اپنی سرپرستی میں جب ولادت ہوئی تو کانوں میں اذان بھی دیتے ہیں، 7ویں دن سر منڈواتے ہیں اور بالوں کے برابر صدقہ کرتے ہیں اور ختنے کیے جاتے ہیں. اور عقیقے کے طور پہ نانا اپنی خوشی کے ساتھ اپنی طرف سے بکبشینی اقرنینی املحینی بڑے خوبصورت قسم کے موٹے تازے 2 دمبے ذبح کر کے سرزمین مدینہ میں خیرات کرتا ہے. تو چاہ کے ساتھ، اصل میں تو باپ کی ذمہ داری ہے، داد کے یہ کام کرتے ہیں، لیکن نان کے اور نانا جی اگر خوشی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضرات حسنین کریمین کے عقیقوں میں یہ چیز ہمارے سامنے واضح طور پہ آتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج زیادہ گفت و شنید کریں گے، باقی اشارے کنائے میں دوسرے نفوس بھی چلیں گے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اگر آپ غور کریں تو یقیناً آپ میرے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ ہم سب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے نا واقف ہیں. ہمیں نہیں پتا. کیا آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عمر میں نماز شروع کر دی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا
کہ شاید یزید کو گالیاں نام دینے کا نام حضرت حسین کی شان. او اللہ کے بندو، او شہزادو، میرے بہترین قسم کے 5 وقت کے اللہ آپ کو نمازی بنائے، جمعہ کے ساتھیوں، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت یزید کی محتاج ہے؟ یہ ہم نے کیا معیار بنا لیا ہے؟ عظمت بیان کرنے کے لیے کسی دوسری شخصیت کو درمیان میں لانا یہ کوئی ضروری ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید حفظ کرنے کا آغاز کس سے کیا؟ میں بتاتا ہوں. یہ سیرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہے. 5 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری نماز یاد کروا دی تھی، اور 5 سال کی عمر میں حضرت حسین بڑے بندوں کا وضو ٹھیک کرا دیا کرتے تھے. تیرے بچے کو کچھ آتا ہے؟ تجھے کچھ آتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال کی عمر میں باقاعدہ حدیث کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا، اور وہ حدیث کی مجلس جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بچپن کے اندر اپنے نانے کی مجلس میں یہ بات سنی. امام زین العابدین سب کہیے رحمت اللہ علیہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ہماری عزتیں ان کے قدموں کے دھول پہ قربان. ایک شخص روضہ رسول کے پاس آیا اور آ کے حضور علیہ السلام کی قبر کے قریب سجدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا. تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے او ٹھہر بھائی، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، میں لختے جگر، یہ میرے پڑنانا ہے. مجھے میرے باپ نے بتایا کہ میں بچپن میں جب اپنے نانے کی مجلس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تو میں نے بچپن کے اندر، بچپن ہی تھا جب حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ماہ بڑے تھے. 7 سال عمر کے بچے میرے آپ کے لیے، میرے آپ کے بیٹوں کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں سبق ہے، درس ہے. امام زین العابدین اس بندے کو کہتے ہیں میں نے خود اپنے والد حضرت حسین سے سنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ خطاب فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے، صحابہ کو پابند کر رہے تھے. اللہم لا تجعل قبری واسانا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت قدا نہ بنانا کہ میرے جانے کے بعد میری قبر پہ کوئی سجدہ کرنے لگ جائے. حسنین کریمین نے بھی محمد کی قبر پہ پہرا دیا ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی تو یہ بدعت اور خرافات والا عمل نہیں کر سکتا. میں نے اپنے باپ حسین سے سنا ہے، اور انہوں نے بچپن میں اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. میرے حبیب نے سینے سے لگا کے رکھا. خیر والے سینوں کے اثرات ہوتے ہیں. صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کو مجھے کام تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دستک دی، حضور تشریف لائے. آپ کے جسد اطہر پہ سفید چادر تھی، اور چادر میں آپ نے کچھ چھپا رکھا تھا. میں نے کہا حضور یہ سینے سے کیا لگا رکھا ہے؟ تو حضور نے چادر سائڈ پہ کی. میں نے دیکھا کہ دائیں حسن ہیں اور بائیں حسین ہیں. حضور علیہ السلام سے سینے سے لگایا ہے، اور آپ مجھے فرما رہے ہیں اے میرے صحابی یہ میرے لخت جگر ہیں، میرے نور نظر ہیں. اے میرے صحابی یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، میرے دوست علی کے بیٹے ہیں. جو ان سے محبت رکھے گا خدا ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے نفرت رکھے گا اللہ ان سے نفرت رکھے گا. اب محبت کا معیار طریقہ ہے، ذات تو حضرت کی موجود نہیں، وہ تو شہادت سے سرخرو ہو کر کے کامیابی کے زینوں پہ سرفراز اور کامران ہو گئے. دیکھ حسینی طریقہ کس کے پاس ہے؟ ایک تو نے اپنا معیار طے کر رکھا ہے کہ میرا جی کرتا ہے اس طرح محبت کرنے کا، ایک حسنین کریمین کا معیار ہے، ایک جناب علی المرتضیٰ کا معیار ہے، ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا معیار ہے کہ ان سے محبت کرنی تو اس طرح کرنی. اللہم انی احببتہ فاحبہ من یحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے محبت رکھے. اس سے بڑھ کے فضیلت کوئی ہو سکتی؟ کون دشمن دین حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین
علیہم السلام سے دشمنی کا اظہار کر سکتا ہے، دل میں رتی بھر نفرت رکھے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس بندے کا ایمان مشکوک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی خدمت کرنا اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی تعلیم کا شعوری باقاعدہ آغاز حضرت عائشہ سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے کے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو سیدہ عائشہ پڑھایا کرتی تھیں۔ میں نے قرآن حفظ کرنے کا آغاز سیدہ عائشہ سے کیا، میں نے حدیث حفظ کرنے کا آغاز اپنے باپ علی المرتضیٰ سے کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے دین کی نصوص پڑھی، پھر میں نے قرآن مجید کی قرات سیکھی، میں نے اس کے معانی مفاہیم ذہانت بچپن میں بڑھی تھی۔ بڑے واقعات ہیں، جن میں ایک یہ واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے اور یہ بات کرتے ہیں کہ نانا جی اللہ نے ہمیں بڑی فضیلت عطا کی ہے کہ ہمارے نانے جیسا نانا کسی کا نہیں، ہماری ماں نبی کی بیٹی ہے، آخری نبی کی بیٹی ہے، ہماری ماں جیسی ماں نہیں، ہمارا باپ نبی کا کزن ہے، تایا زاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ نسبت عطا کی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی، لیکن نبی نہیں میرے بعد کوئی۔ اور پھر اے اللہ کے حبیب ہم آپ کو بڑے محبوب ہیں۔ بیماری کے ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ شہزادے جب آتے جنہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ہماری حانتا، یا یہ میرے گل ہیں، یہ شموہ و یہ زموہ، حضور ان کو بغل گیر کر کے سونگا کرتے تھے، لطف اندوز ہوا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اپنے منہ میں ڈال کے چوسا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں اپنی زبان دیا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونین کے امام کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چوسا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ بولتے نہیں، بتاؤں کس نے بیان کی ہے؟ یہ امت کو کس طرح پتا چلا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ بتایا کس نے قوم کو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں کچھ تحائف حضرت حسین کی خدمت میں بھیجے۔ قاصد نے کہا نشانی بتلائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد نبوی میں جانا، مختلف مجلسیں لگی ہوں گی، جس مجلس کے اندر سب سے زیادہ سناٹا ہو، سب سے زیادہ خاموشی ہو، گویا کہ یوں تجھے محسوس ہو کہ ان بندوں کے سر پہ پرندے بیٹھ کے اڑ جائیں گے، انہیں لکڑی کا ستون سمجھ کے، اتنی توجہ ان حماق کے ساتھ جس بندے کی مجلس میں بیٹھے لوگ محمد رسول اللہ کے فرمان سن رہے ہوں گے، اور اس کا چہرہ روشن ہوگا اور اس نے تہمت پہنا ہوگا، تو سمجھ لینا کہ یہ حسین ہے، میں تمہیں ان کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ ایک دوسرے کی سیرت سے واقف، ایک دوسرے کے احوال سے واقف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ دینے کے دوران مسجد میں تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ فرمایا میں انہی کو اجازت دوں گا، انہی سے گزارش کروں گا کہ یہ خطبہ ارشاد فرمائیں، لیکن پہلے میں ان سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھا؟ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس منبر کے اوپر میں کھڑا آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا میں مسلمانوں کا ماموں نہیں ہوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے میرے نانا کو حق دین دے کے بھیجا، آپ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ کیا میں کاتب وحی نہیں؟ فرمایا آپ کاتب وحی ہیں۔ کیا میرے والد اور والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا؟ فرمایا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں سیرت بیان کر رہا ہوں تو خطبے کا اقتباس، خلاصہ اور نبذہ یہ تھا، لوگوں ہم اہل بیت اس کو مانتے ہیں جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور معاویہ کو گالی نہیں نکالتا۔ یہ کس کے جملے؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے پاک زبان سے نکلے ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہے, نانا جی انتقال کر گئے 7 سال کی عمر میں. 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ بھی سر سے, یتیمی, اور یتیمی کی اپنی تکلیفیں ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا ہے, حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام واپس آئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا علم تعلمی, کیا تو جانتی نہیں ہے کہ مجھے اذیت ہوتی ہے ببکائی حسین, جب حسین روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے, میری بیٹی فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو لگا کے تیار کر کے شہزادے بنا کے اپنے والد گرامی کی مجلس میں ان کو اس انداز سے بھیجتی کہ اگر دوران خطبہ یہ تشریف لے آتے تو میرے حضور ممبر سے اتر کر کے ان کو سینے سے لگاتے, فرض نماز کے اندر اٹھا کر کے ان کو نماز پڑھتے, اگر ان میں سے کوئی کندھوں پہ بیٹھ جاتا کونین کے امام اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے. کون بدبخت ہے جو حسنین کریمین سے محبت نہ رکھے؟ لیکن کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. کہتے ہو وفا تو آؤ وفا کر کے دکھاؤ. قاری سعید اللہ صاحب بیٹھے ہیں, عبد الودود آسم صاحب بیٹھے ہیں, ہماری خوش قسمتی یہ تشریف لائیں, ان سے پوچھئے انزل القرآن علی 7 احرف, قرآن 7 قراءات میں نازل ہوا, اس پہ باقاعدہ پہلی کتاب کس کی ہے؟ 7 قراءات. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, ان کی کتاب ہے انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن مجید کی خدمت پہ, قرآن مجید کی قراءت پہ, قرآن مجید کے علوم پہ اگر معانی مفاہیم میں کہیں مسئلہ بن جاتا, سمجھ نہ آتی کہ قرآن کی ان آیات کا مدلول کیا ہے, تو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھ سے سیکھو, میں نے ابو بکر سے سیکھا ہے, میں نے عائشہ سے سیکھا ہے, میں نے اپنے باپ علی المرتضیٰ سے سیکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی ٹریننگ دینا بھی شروع کی. مدینہ طیبہ کے اندر دوڑیں لگتی تھیں, اور ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے. دوران دوڑ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حسین رک جاؤ, کفا ٹھہر جاؤ. روایات کے اندر آتا ہے کہ بچے عمومی طور پہ جب ریس لگا رہے ہوتے ہیں تو ارد گرد توجہ نہیں ہوتی. جو ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں باپ کی آواز پڑی تو لگتی دوڑ میں قدم روک کے فوراً باپ کی بات سنی اور ساتھ کہا ابو جی میں محمد کے دین کا سپاہی بننا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے سپاہی دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ میں دوڑ لگا کے, میں مشقیں سیکھ کے, باقاعدہ تیر اندازی کی مشقیں, اور روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جہاد کا کوئی مقام آتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اصطلاح کو سمجھتے اور جنگ کے تمام داؤ بیچ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پہ ان کو سکھاتے. گھوڑ سواری 10 سال کی عمر سے پہلے, تیر اندازی 10 سال کی عمر سے پہلے حضرت حسنین کریمین نے اپنے والد گرامی سے شجاعت کے تمام اصول سیکھ لیے تھے. بلکہ مدینہ طیبہ میں بچوں کی کشتی ہو رہی تھی, حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے. ایک طاقتور لڑکا تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار جب اس کو گرایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے, فرمایا یہ گرائے کیسے نا, یہ خود بھی شجاع ہے, اس کا باپ بھی دلیر ہے. بچپن کے اندر اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کی سرحدوں پہ پہرا دینے کے لیے ان بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ان شہزادوں کو تیار کیا جا رہا ہے, جنت کے ان وارثوں کو سکھایا جا رہا ہے. 5 سال کی عمر میں نمازوں کی پابندی, سبحان اللہ. 7 سال کی عمر میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام فجر سے پہلے مسجد میں. فرمایا کرتے تھے لوگوں
اپنی مشکلوں کا حل نماز میں تلاش کرو. ایک تسبیح آپ کو آتی ہے میرے اہلدی ساتھیو, آپ کو مبارک ہو, آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہو, آپ وہ تسبیح کثرت سے پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. آپ نماز کے بعد پڑھتے ہو نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت حسین سے زیادہ کثرت سے اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ورد, یہ وظیفے, یہ دعائیں, یہ مناجات, یہ رب سے تعلق, حسنین کریمین کی پاک سیرت. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے زندگی میں ان سے بڑا سخی نہیں دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں جانا پڑ گیا تو اپنی جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سونپا, کا خطبہ ارشاد فرمانا. خطبہ کیا تھا؟ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خطبہ ارشاد فرمایا لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے تو پھر تمہیں قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مضبوط تعلق جوڑنا پڑے گا. اور رحمت کائنات کے دین میں بدعتیں ایجاد کرنے والا 3 بار حضرت حسین نے فرمایا. کتنی بار؟ 3 بار. کتنی بار؟ 3 بار فرمایا. مردود ہے, مردود ہے, مردود ہے. جو اپنی طرف سے طریقہ وضع کر کے دین میں شامل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کرتا ہے. لوگوں میں حسین جب تک کسی بدعتی کو دیکھوں گا میں اس سے لڑوں گا, اس سے لڑائی کروں گا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے. حضور علیہ السلام کے دین کی سپاہ گری, آپ کے دین کی حفاظت. ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس نے نماز صحیح نہیں پڑھی. فرمایا کہ بھائی میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تو نماز دوبارہ پڑھ, لیکن تیری نماز میں اطاعت رسول کا رنگ نہیں ہے. یہ کون نماز کی اصلاح کروا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی. یہ سیرت ہے. تیری نماز میں میرے نانا کے طریقے کا رنگ. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترحمون. کتابوں کے اندر اس آیت پہ پورا باب باندھا ہے. فقہ حسین ابن علی, حضرت حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ بصیرت کہ یہاں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, رسول کی اطاعت کرو. تو حضرت نے استدلال یہ کیا کہ تیری نماز میں رسول کی اطاعت کا پورا رنگ نہیں ہے. میرے بھائی نماز پڑھنی ہے تو آئندہ سے اس طرح نماز پڑھنی ہے. میں تجھے اپنے نانا کی نماز سکھاتا ہوں. نمازیں کس نے پڑھنی ہے؟ میں بھی یہ کہتا ہوں حسین ہر زمانے میں زندہ باد رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بھی کہیے حسین زندہ باد. حضرت حسین سے محبت میرا آپ کا دین, میرا آپ کا ایمان, میرا آپ کا اسلام. لیکن حسین کی سکھائی ہوئی نمازیں کس نے پڑھنی؟ ایک شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبہ جملے کہتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلا کر کے 40 درہم دیتے ہیں. غلام آتا ہے, ہاتھ میں سالن ہے اور سالن روب کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے. سالن گرم ہے. حضرت امام زین العابدین کے حوالہ سے بھی واقع ہے, لیکن میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے سنا رہا ہوں. جب سالن گرا تو اس نے فوری طور پہ والکاظمین الغیظ یہ آیت پڑھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ فوراً محبت میں تبدیل ہو گیا. قرآن یہ کہہ رہا تھا وہ غصہ پی جاتے ہیں, وہ غصہ. فرمایا قزمت غیظی, میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے اگلی آیت اگلا لفظ پڑھا والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا عفوتاً, جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اگلی آیت پڑھی انہوں نے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سالن ٹانگ پہ ہے اور جل رہی ہے اور گرم ابلتا ہوا شوربہ ٹانگ مبارک پہ گرا ہے, لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ وہ نیکی کرنے کے در پہ. یہ سیرت حسین ہے, یہ تجھے اہل حدیث کے منبر سے ملے گی اور تجھے عظیم اختر بتلائے گا. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا جا آج کے بعد میں نے تجھے آزاد بھی کیا, تیرے گھر کا سارا خرچہ حسین کی جیب سے آئے گا. یہ ہے بادشاہت, یہ ہے سخاوت.
یہ ہے شہزادگی. ایک سفر پہ جا رہے تھے تو رستے میں کہیں ایک عورت کو پتا چلا کہ شہزادہ گزر رہا ہے, بھونا ہوا بکرا لے کر کے آئی. حضرت نے تناول فرمایا. پھر کئی ایام کے بعد مدینہ طیبہ میں آئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا, اس عورت کو 1000 درہم دیے اور 1000 بکریاں دی. 1000 درہم اور 1000, یہ سارا جو سرمایہ تھا یہ درہم و دینار تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھتے تھے کہ ان شہزادوں کی خدمت کرنا محمد رسول اللہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانا ہے. کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا تھا, جتنا آتا تھا دیتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, 5000 درہم. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 درہم. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کوئی تھوڑی پراپرٹی نہیں ہوتی تھی. 1 درہم کے ساتھ 2 بکریاں آ جاتی تھیں. 5000 درہم کا مطلب 10,000 بکریاں ہیں. 10,000 بکری 30,000 کی بکری ہو تو 10,000 سے ضرب دے کر کے دیکھو, یہ 1 ارب روپے سے زیادہ بنے گا. اتنے دیے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, کہنے لگے مجھے 1000 ملا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, تو فرما رہے ہیں بیٹے 5000 لینے کے لیے علی جیسا حسب نسب لے کے آ, حسین جیسا رشتہ لے کے آ, ان جیسا والد لے کے آ, ان جیسی والدہ لے کے آ, ان جیسا نانا لے کے آ, ان جیسی نسبت لے کر کے آ. اور یہ یاد رکھ, بچپن کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی کوئی بڑے نہیں تھے, زیادہ عمر کے نہیں تھے, آپس میں بحث ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بڑے ذہین تھے اور بڑے خوبصورت قسم کے بچپن کے اندر جواب دیا کرتے تھے. بعض دفعہ بڑی محفل کے اندر اپنے والد گرامی سے اجازت لے کے سوالوں کے جواب بھی دے دیا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چوڑا ہوا کرتا تھا کہ حسین کے سینے میں محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا میرا والد امیر المومنین ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگرچہ عمر امیر المومنین ہے لیکن میرے نانے کا غلام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے شکایت لگائی اپنے والد کو آ کے کہ ابا جی آج حسین کے ساتھ میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نوک جھونک اور تکرار ہوئی, لڑائی ہوئی. بچپن میں ذہین تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بچے شہزادے, دونوں بھائی بھی آپس میں بعض دفعہ جس طرح عام زندگی میں میں آپ ہیں وہ بڑے لوگ تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے لیے برابر تھے, بھائی تھے. میرے آپ کے لیے امام ہیں, مقتداء ہیں, پیشوا ہیں. ہم سب کی عزتیں مل کر کے ان کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کرتی, لیکن وہ آپس میں بھائی تھے, بحث و مباحثہ بھی کر لیتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت لگائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ تم دونوں لڑے ہو, تم دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگو, میں تم کو قرآن مجید کی آیت سکھاتی ہوں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سکھائی, لا تفسدوا فی الارض, لوگوں زمین کے اندر فساد نہیں کرتے. میرے بیٹو دونوں جاؤ وضو کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے آؤ. کیا کوئی والدین اس طرح کی تربیت کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سوری بولو بھائی سے, چلو جی مسئلہ حل ہو گیا. تمہیں بچوں کی تربیت کرنے میں حضرت حسنین کریمین کی سیرتوں میں خوبصورت نمونہ ملے گا. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح بحث و مباحثہ ہو گیا تو دونوں میں تھوڑی سی ناراضی ہو گئی. تو کسی نے کہا کہ آپ سلو کریں, آپ چھوٹے ہیں, آپ پہل کریں. ذہین تھے, فرمانے لگے میں چھوٹا ہوں, میرا حق بنتا ہے, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اسے جنت میں پہلے داخل کرے گا. میں پہلے صلح کر کے اپنے بھائی کا حق نہیں چھیننا چاہتا, وہ مجھ سے بڑا ہے, اسے جنت میں پہلے داخل ہونا چاہیے, لہٰذا حسن بسم اللہ پڑھ کے میرے سے صلح خود کرے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی مسکرائے اور صلح کرنے میں پہل کی. یہ ذہانت تھی. میں ذہانت کے واقعات, دینی رنگ کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی ذہانت کے پیش نظر انہوں نے یہ بات کہی, امیر المومنین ہے تیرا باپ لیکن میرے نانے کا غلام ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت لگائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چلو مجھے بتاؤ حسین کہاں. بچوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حسین آپ نے یہ بات کی ہے؟
کہا ہاں میں نے کی ہے. میں نے کہا تم بھی تمہارا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری طبیعت کے تھے, قدر سخت تھے, ہر بات پہ آپ دیدہ نہیں ہوتے تھے, آنکھوں کا کشور بہت جلد رم جھم میں تبدیل نہیں ہوا کرتا تھا. حق تھا عمر, دین ایمان تھا عمر, خیال سوچتا تھا, آسمان سے قرآن آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمر میری آنکھیں ہیں, عمر میرے کان ہیں. یہ عمر مراد خدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں راتوں میں اٹھ کے میرے محمد نے دعاؤں میں رب سے مانگ کے لیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام, ہم سب کو اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے, اور اسلام کو اللہ نے عزت دی عمر ابن خطاب کی وجہ سے. یہ عمر ابن خطاب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال کے ہیں تو حضور چلے گئے, 9 سال کے ہیں تو صدیق اکبر چلے گئے, 10 سال کا اقتدار میرے عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلافت میرے عمر کی ہے. گویا کہ اس ٹوٹل عرصے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی بنتی ہے؟ 19 سال. اسی دور کے اندر آپ گبرو جوان ہوئے. اسی دور کے اندر ایک سازش کی جاتی ہے, جی تمہیں بتایا نہیں گیا, ان کی سیرتوں سے واقف نہیں کیا گیا, انہوں نے اتنی لمبی زندگی گزاری, خلفائے راشدین کے دور میں تو ابھی بچپنا ہے. حسین تو نے یہ جملے کہیں کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں؟ کہاں کہیں, بازو پکڑا قبر پہ لے آئے, فرمایا حسین تجھے خدا کی قسم, تجھے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, قیامت کے دن بھی تو نے یہ جملے کہنے, قیامت کے دن بھی تو نے جملے کہنے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں, اور سر سے ٹوپی اتار کے بار بار کہہ رہے تھے عمر یہ جو تیری سر پہ عزت کے 4 بال ہیں نا, یہ حسین کو عزت دینے کی وجہ سے. خدایا عمر سے بڑا سعادت مند بھی کوئی ہو سکتا ہے جسے قیامت کے دن تو محمد کی غلامی میں اٹھائے. حسین مجھے یہ گواہی قیامت کے دن بھی تجھ سے چاہیے ہوگی. اب بھولنا نہیں ہے, بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کاغذ پہ لکھ کے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے تھے, کاغذ پہ لکھ کے نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ تاکہ میں قیامت کے دن خدا کو دکھاؤں میں عمر محمد کا غلام ہوں. تم نے عجیب قسم کی فضا قائم کر رکھی ہے. لوگوں کو کہاں سے باتیں لا کے سکھا رہے ہو؟ میں تاریخ اسلام سے, سنہری روایات سے, میں قرآن سے, اسوہ خلفائے راشدین سے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے, حسنین کریمین کے روشن کردار سے ان پاک نفوس کی سیرت بیان کر رہا ہوں. دور آیا میرے عثمان کا رضی اللہ تعالی سخی, میں سخاوت کی بات کر رہا تھا, اس کے بعد میں جہاد کی طرف آتا ہوں. ایک شخص آیا, اس نے کہا مجھ سے بندہ قتل ہو گیا, مجھے دیت پڑ گئی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم دیے, 100 درہم دیے. کہا میرا 100 درہم سے کیا بنے گا؟ 10,000 درہم ہے, میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے, اس بندے کی آواز کان میں پڑی, بلایا اور اسے 10,000 درہم دیت کے لیے دیا, 10,000 درہم گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے گئے, دیکھا کہ حضرت اسامہ پریشان ہیں, حزین ہیں, غمگین ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے کی وجہ پوچھتے ہیں تو کہنے لگے حسین میرے سر پہ قرض بہت ہے, میں اس لیے پریشان ہوں. پوچھا کتنا قرض ہے؟ کہنے لگے 60,000 درہم. اتنا بڑا قرض ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسامہ تو خوش ہو, میں تیرے اس قرض کو چکانے کی کوشش کروں گا. تیری زندگی میں اگر زندگی میں نہ کر سکا تو تیرے بعد میں تیرا پورا قرض ادا کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اہل بیت جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہم کو دیتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے میں اس
ان کے روایت کے جملوں کا سکرین شاٹ بھی لے کے آیا ہوں تاکہ میں دوستوں کو شیئر کروں. فرمایا کرتے تھے مجھے اس دنیا دار سے سخت نفرت ہے کہ جسے اللہ دنیا دیتا رہتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے. اللہ دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، آزمائش دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. مجھ حسین کو ایسے دنیا دار سے نفرت ہے. ہم اہل بیت اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہم کو عطا کرتا ہے، لیکن جب اللہ ہم کو آزماتا ہے تو ہم اس کی آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. رب سے نا امید نہیں ہوتے، شکوہ کینہ نہیں ہوتے، ہر حال میں کلمہ رضا اپنی زبان سے کہتے. 60,000 درہم قرض ادا کرنا، کسی کے سر سے بوجھ اتارنا. دور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا. افریقہ کی فتوحات پہ پورا خطبہ آپ کے گوشے گزار کروں، آپ کی نظروں کے سامنے رکھوں. افریقہ کی بڑی بڑی فتوحات، آرمینیا کی بڑی بڑی فتوحات، میرا حسین سالار بن کے ان میدانوں کے اندر اترا اور میرے محمد کے دین کے جھنڈے لہرائے صلی اللہ علیہ وسلم. قسطنطنیہ کی فتح، جس کے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزو، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ استنبول پہ حملہ کرے گا. مجھے دکھایا گیا کہ وہ جنتی. حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قسطنطنیہ کے سریے کے اندر، یا بعض روایات میں صحابہ کی جنگوں پہ بھی غزوات کے الفاظ بولے گئے، اس غزوے کے اندر سالار بن کے سامنے آئے، اپنی بہادری دلیری کے جوہر دکھائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر زمانہ مبارک میں شہزادوں کی عمر 22 اور 24 سال کے قریب ہے. 22 اور 24 سال کے اندر یہ شہزادے مدینہ چھوڑ کر کے کبھی نہامند کے میدانوں میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، کبھی سکلیہ کے اندر فتوحات کے علم لہرا رہے ہیں، اور کبھی جناب علی افغانستان کے باہر کے جو علاقے جہاں تک صحابہ کرام آئے، یہاں تک اسلام کا علم لے کر کے حسنین کریمین پہنچے اور آدھی دنیا تک میرے محمد کے دین کا جھنڈا لہرایا. جوانی، تو کہتا ہے جوانی مستانی، تو کہتا ہے جنون، تو کہتا ہے شباب، تو کہتا ہے کباب، لیکن شہزادے بھرپور جوانی میں میدان کارزار میں جرجیر کی جنگ پڑی ہے. 1.5 لاکھ کی فوج تھی اور مقابل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے اترے جناب عثمان ذی نورین کے دور مبارک میں، اور 1.5 لاکھ کی فوج کے پرخچے اڑائے. دلیر سالار اسلام کا سپاہی میرا آپ کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون کہتا ہے کہ ان کی سیرت سے تم واقف نہیں ہو؟ تم واقف نہیں ہو، ہم واقف ہیں. آج اس سیرت کو سن کے اللہ سے وعدہ کر کہ میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالوں گا. میں کتنا کچھ بیان کروں آپ کے سامنے، اسی بات کو لے کر کے چلوں، ان کے پڑھانے، ان کے تلامذہ کے ہیتا احباب کو لے کر کے آؤں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت حسین کا کردار کیا رہا؟ 20 سالہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سرزمین مدینہ طیبہ میں سرگرمیاں کیا رہیں، کیا کیا بتاؤں. کون کون سے خیر کے گوشے میں آپ کے سامنے پورے دوں. یہ کائنات کے سب سے پاک اور اعلیٰ نفوس کرب و بلا کی ریگزار اور صحرا میں اس بات کی مخالفت کرتے ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر بیٹے کو نامزد نہیں کیا جا سکتا، بیٹے کو جانشین نہیں بنایا جا سکتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے خلاف نکلے، علی اعلان نکلے، افواج آئیں، واپس نہیں پلٹے، اور فرمایا کہ جو چیز حضور کے دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی حسین اس کا مقابلہ کرے گا رضی اللہ تعالیٰ. میں نے جیسے بدعت کے بارے ان کا موقف بیان کیا کہ اگر کسی بندے میں بدعت دیکھوں گا تو میں اس کو ماروں گا. یہ شہیدوں کا خاندان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اندر شہید ہو گئے. 12 سالہ دور حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈالیں 35 سال 6 سال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈالیں تو ان کی عمریں کتنی بنتی ہیں؟ بھرپور فل جوانی کی عمریں. اور 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. اور اس کے بعد جب یزید کی خلاف تخت نشینی کا اعلان ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان کو قبول نہیں کیا. وہ آزاد تھے، وہ دین کو سمجھتے تھے، انہیں شریعت اختلاف کا پورا حق اور اختیار دیتی تھی. لیکن لوگوں سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مظلومانہ شہید کر دیا جانا یہ کس کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث نہیں؟ آج دلیری کے ساتھ مجھ سے مل کے اعلان کر کہ کائنات میں جس کسی شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مشورہ دیا، تعاون کیا، راہ دکھائی، دل میں خیال پیدا کیا، رب کے فرشتوں، رب کے رسولوں، کائنات کے طبی انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ایسے بندے پہ. حضور علیہ السلام جنہیں بچپن میں رونے نہ دیں، تم بلاؤ اور پورا قافلہ اجڑ جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں تڑپا کے رکھ دیے جائیں، اس حد تک بہمیت اور درندگی پھیلائی جائے کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو، باہر نہ نکلو، اور آج آ کے پورے کا پورا مدعا پھر تم حکومت پہ ڈالو. ہم بھی کہتے ہیں ڈالو، ہم بھی ڈالتے ہیں، لیکن تم کہاں تھے؟ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنی بڑی مظلومانہ شہادت ہے کہ قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے دل اس سے زخمی اور دکھی رہے. لیکن اگلی بات سنو، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، یہ حضرت امام زین العابدین کے جملے. ان کی عمر 27 سال تھی کربلا کے موقع پہ. فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ، اللہ کی قسم ہم نہیں کہیں گے اپنی زبان سے، إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، مگر وہی بات زبان سے نکالیں گے جس بات سے رب راضی، رب کا حبیب راضی. ہم اس طرح کا واویلا نہیں کریں گے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند، جن کے بیٹے کے گھر میں سیدنا صدیق اکبر کی نواسی کی بیٹی ہے، مدینہ طیبہ میں رہے، ان کی زندگی میں بھی یہ محرم آتا تھا، لیکن وہ اس محرم کے اندر وہ عمل کرتے تھے جو عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا، اور وہ 10 محرم کا روزہ ہے. وہ کیا ہے؟ 10 محرم کا. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے 9 اور 10 کا رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ حضور دونوں روزے رکھنا چاہتے تھے، عاشور کا اور 9 کا. اور اس کی حرمت تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، من شکا جیوبا وخد الخدودا، جس بندے نے اپنے گریبان کو پھاڑا اور سینہ کو بھی کی، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ولا نقول الا ما یرضا، حضور علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خواب کے اندر روتے ہوئے اٹھے، آپ کے بال اس طرح بکھرے ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے پانی چھم چھم برس رہا. میں نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، خیر ہو. فرمایا مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا ہے کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس موقع پہ حضور علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا؟ ولا نقول الا ما یرضا ربنا. ابراہیم تو ابھی چھوٹے تھے، جب وہ دنیا سے گئے حضور کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، آپ اڑ کے پہنچے اور آپ کے سامنے ان کی جان
کف سے انسری سے پرواز کر گئی، آپ ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور فرما رہے تھے ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اے ابراہیم تیرے جانے پہ دل غمگین بڑا ہے، لیکن محمد کی زبان پہ وہی آئے گا جسے اللہ پسند کرتا ہے، ہم وہی کہیں گے انا للہ اخذ وله ما آتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حق ہے، اور شہادت کے اندر جو بھی ملوث ہے وہ لعین ہے، غدار ہے، داغدار ہے، اللہ اس سے ساری زندگی محدثین نے جو لکھا ہے کہ اس سے اس کی کوئی نیکی قبول نہ کرے۔ بعض بندے کہتے تم نام لو، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً اسی انداز سے کہا کرتے تھے ہم ان کے گھرانے کے غلام ہیں بھائی، ہم ان کے گھرانے سے ایک انچ آگے نہیں بڑھتے، میں ریسرچر ہوں، میں طالب علم ہوں، اگر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں سے اس کے علاوہ کوئی جملہ ملتا ہو تو مجھے بتائیے، ہم ان کے خاندان سے زیادہ محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، گویا کہ وہ جتنی محبت کرتے تھے نعوذ باللہ ہم ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ایسے نہیں، محبت ان کی معیار ہے، جس طرح انہوں نے اپنے والدین کریمین سے محبت کی، جو جملے انہوں نے کہے، جس انداز سے اس غم کی گھڑی میں انہوں نے صبر کیا، اسی طرح ہم کریں گے، اسی طرح ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں گے، اخلاق اعمال کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی حسنین کریمین کی پاک سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں نے جو باتیں بیان کی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ پورا اترنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے اللہ وقف کرنے کی توفیق دے۔ وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں باتیں اور کرتا، پہلے ہی میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اللہ آپ کا یہ وقت دیا اور وقت کی قربانی اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ نماز کے بعد حضرت شاہ صاحب کی تلاوت بھی ہوگی، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑی محبت سے انشاءاللہ تعالیٰ سماعت فرمائیں گے۔ اور عزیز بھائیوں، ایک دوسرے کے قریب ہو، کسی مسئلے سے اختلاف ہوتا ہے تو ضد پہ نہیں آتے، پوچھ لیتے ہیں، قول اقوال بیان تبیین کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، جدال نہیں ہوتا، پوچھ گچھ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اس مرکز مسجد کو تا قیامت اللہ آباد شاداب فرمائے، اسے آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، نسلیں آباد کرے اللہ، دنیا آباد کرے، آخرت آباد فرمائے، جو زندہ صحت و عافیت ایمان ایقان والی اللہ لمبی زندگی دے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ قبر حشر کو جنت کا باغ بنائے، حسنین کریمین کی پاک سیرتوں کو اللہ اپنانے، سینے سے لگانے، سر کا جھومر آنکھوں کا سرما